سچ کہا تھا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، آقا سے دور رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ جتنی عزتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنے وقار ہیں، جتنے مقامات ہیں، یہ سب حضور کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے امام عشق و محبت درس دیتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کمال کو مان، آج حضور کے دامن رحمت میں پناہ لے، آج اپنا آپ اللہ کے محبوب کے سپرد کر دے، تو آج اس دنیا میں اپنے آپ کو علامہ نے کیا خوب کہی بھئی، علامہ صاحب کوٹی نے کیا خوب فرمایا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤست۔ علامہ درس دیتے ہیں امت کو، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤست، گر پہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ علامہ کہتے ہیں نماز اور روزہ عبادت ہے، لیکن قرب خداوندی اگر حاصل کرنا ہے تو پھر بمصطفیٰ برساں خیشرا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے۔ دین کی یہی روح ہے اور یہی اصل ہے۔ ہاں، پیشانی پہ سجدوں کے اتنے کالے محراب اور داغ ڈالنے سے کچھ نہیں بچتا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں۔ ان کے اندر اگر روح چاہیے اور عبادات میں اگر حسن چاہیے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، آنکھ بند کر کے میرے محبوب کے پیچھے چلتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج سفر کی 28 تاریخ ہے اور ربیع الاول شریف کا جو مبارک اور مقدس مہینہ ہے وہ اس کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے پہلے بارے میں سے ایک آیت مبارکہ جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مقدس اور کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے ادا ہوئی ہے، آج کے جمعہ میں انہی سرکار جد الانبیاء، وہ جن کی شان یہ ہے کہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، وہ نور کی چمک جہاں سے چلی آ رہی ہے، انہی کی زبان اقدس سے جو دعا نکلی حرم کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے، سورہ البقرہ آیت نمبر 129 ہے، خالق کائنات نے حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو محبوب کی آمد کے حوالے سے تذکرہ نقل فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرا گھر میں نے تعمیر تو کر دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے یہاں اس علاقے میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما۔ پہلا وصف یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَابْعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ جو رسول آئے تو وہ
انہی میں سے آئے جو یہاں رہتے ہوں، جو قوم یہاں آباد ہو اسی میں سے ہو۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی، اس دعا کے، اس حصے کی حکمت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا کان منہم فإنہم یعرفون مولدہ ومنشأہ فیقرب الامر علیہم فی معرفت صدقہ وامانتہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب وہ رسول کہیں اجنبی قوم کا نہیں ہوگا، کسی اور علاقے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ رسول اسی قوم سے ہوگا، اسی علاقے سے ہوگا، اسی آبادی سے ہوگا، تو لوگوں کو اس کا پیغام سمجھنے میں دقت اور تکلف نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ یہ مکہ کے آس پاس رہنے والے اپنے آپ کو سردار کہلاتے ہیں، اگر کسی اور قوم سے نبی آیا، رسول آیا، تو کہیں گے پتہ نہیں یہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ جب ان کے اندر میں سے ہوگا تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس کے سر انور سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک جو ظاہر ہوا ہے وہ حق ظاہر ہوا ہے، اور جو ظاہر ہوا ہے وہ نور ظاہر ہوا ہے۔